السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حقوق کا بیان۔ حقوق کے بیان میں آپ کو ماں باپ کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گی۔ ماں باپ کے حقوق: ان کو تکلیف نہ پہنچائے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو۔ زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں۔ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں۔ اگر ان کو حاجت ہو تو ماں سے ان کی خدمت کریں اگرچہ وہ دونوں کافر ہوں۔ مطلب کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق یہ ہیں: ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے۔ نفل عبادات اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے۔ ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے۔ ان کے ذمہ جو قرضہ ہو، مطلب کہ اگر جس کے ذمہ قرضہ ہے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے مقدور دیا ہو اس کو ادا کریں۔ ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچیں ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ دادا دادی اور نانا نانی کا حکم شرع میں ماں باپ کے مثل ہے، ان کے برابر ہے۔ ان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح خالہ اور ماموں مثل ماں کے اور چچا اور پھوپھی مثل باپ کے ہیں۔ سوتیلی ماں کے حقوق: چونکہ باپ کی دوست ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اس لیے سوتیلی ماں کے ساتھ بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ ابھی مذکور ہوا۔ بڑا بھائی حدیث کی روح سے مثل باپ ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کی ہے، بس ان کے آپس میں ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ماں باپ اور اولاد کے ہیں۔ اسی طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرابت داروں کے حقوق: اپنے سگے اگر محتاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرچ کی خبر گیری رکھے اور ان سے ملتا رہے، ان سے قطع قرابت نہ کرے، بلکہ اگر کسی قدر ان سے ایذا بھی پہنچے تو صبر افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عام مسلمانوں کے حقوق: مسلمانوں کی خطا کو معاف کرے، اس کے رونے پر رحم کرے، اس کے عیب کو ڈھانکے، اس کے عذر کو قبول کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کی محبت نبھائے، اس کے عہد کا خیال رکھے، بیمار ہو تو پوچھے، مر جائے تو دعا کرے، اس کی دعوت قبول کرے، اس کا تحفہ قبول کرے، اس کے احسان کے بدلے احسان کرے، اس کی نعمت کا شکر گزار ہو، ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے، اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے، اس کا کام کر دیا کرے، اس کی بات کو سنے، اس کی سفارش کو قبول کرے، اس کی مراد سے نا امید نہ کرے، وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، اس کی گمی ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے پاس پہنچ جائے، اس کے سلام کا جواب دے، نرمی و خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، اگر وہ اس کے بھروسے قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کرے، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو تو اس کی مدد کرے، اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہو تو روک دے، اس کے ساتھ محبت کرے، دشمنی نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، جو بات اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے، ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت مصافحہ بھی کرے اور بہتر ہے۔ اگر ہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جائے 3 روز سے زیادہ کلام ترک نہ کرے، اس پر بدگمانی نہ کرے، اس پر حسد اور بغض نہ کرے، اس کو اچھی بات بتلائے، بری بات سے منع کرے، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب کرے، 2 مسلمانوں میں رنج ہو جائے ان کے آپس میں صلح کرا دے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے، نہ مال میں نہ آبرو میں، اس کو اٹھا کر اسی جگہ نہ بیٹھے، مطلب کہ اس کو اٹھا کے جو ہے نا جو جہاں